صفر نوزو الحجہ اومن عرفہ اسلامی سال کا آخری اشرہ اپنی روحانی عظمت برکت اور عبادت کی بے مثال فضیلت کی وجہ سے تمام دنوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ انہی بابرکت دنوں میں 9 ذو الحجہ کو اومن عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جب حج کے میدان عرفات میں لاکھوں حاجی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی عاجزی توبہ اور دعا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دن محض ایک تاریخی دن نہیں بلکہ ایمان مغفرت قرب الہی اور دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس پر غور کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور بندہ اپنے رب کی رحمت کے قریب محسوس کرتا ہے۔ اومن عرفہ کا تعلق حج کے سب سے اہم رکن سے ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ حج عرفہ ہے، یعنی حج کا بنیادی اور سب سے اہم حصہ وقوف عرفہ ہے۔ جو حاجی عرفات میں نہیں پہنچتا اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 9 ذو الحجہ اور میدان عرفات کی کتنی عظمت ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور حاجیوں کو اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اومن عرفہ کی اصل حقیقت عرفہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پہچان معرفت اور جاننے کے ہیں۔ اس دن بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنی کمزوریوں کو سمجھتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ عرفات کا میدان بھی اسی لیے خاص ہے کہ وہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز میں، ایک ہی نعرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ کسی کو بادشاہی کا غرور ہوتا ہے، نہ کسی کو مال و دولت کا فخر، نہ کسی کو نسب اور قومیت کا تفاخر۔ سب ایک رب کے بندے بن کر اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ منظر اسلام کی مساوات، وحدت اور اخوت کا سب سے خوبصورت عملی نمونہ ہے۔ ایک سفید احرام میں ملبوس حاجی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اصل عظمت مال منصب لباس میں نہیں بلکہ تقوی میں ہے۔ اسی دن انسان کو یاد آتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ عرفات کا میدان گویا آخرت کا ایک منظر پیش کرتا ہے جہاں ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہے اور رحمت الہی کا طلبگار ہے۔ اومن عرفہ کی فضیلت اومن عرفہ کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس دن کے بارے میں بے شمار بشارتیں آئی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بے ندوہے کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جب دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں اور بندہ اگر سچے دل سے اللہ سے مانگے تو اس کے لیے عمد مغفرت بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ دن صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت کا دن ہے۔ جو لوگ حج پر نہیں ہوتے وہ بھی اس دن روزہ، دعا، ذکر، تلاوت اور توبہ کے ذریعے اس عظیم دن کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک وسیع دروازہ کھولا ہے جس سے ہر بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اومن عرفہ اور روزہ 9 ذو الحجہ کا روزہ غیر حاجیوں کے لیے بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم نے اومن عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہے کہ ایک دن کا روزہ اتنی عظیم بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے بڑے بڑے انعامات عطا کرتا ہے۔ البتہ حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا افضل نہیں، کیونکہ وہ اس دن عرفات میں وقوف، دعا، ذکر اور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے لیے طاقت و توجہ ضروری ہوتی ہے۔ عام مسلمان اس دن روزہ رکھ کر، دعا کر کے اور نیک اعمال میں مصروف رہ کر اس عظیم دن کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا دن اومن عرفہ کو دعا کا دن بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس دن مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ رب کریم کے حضور اٹھائے، عاجزی اختیار کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کرے اور دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے۔ اس دن کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ دعا میں بندے کو کسی مخصوص الفاظ کا محتاج نہیں بنایا گیا بلکہ دل کی سچائی، عاجزی اور اخلاص کو اصل معیار بنایا گیا ہے۔ اس دن کی دعا میں انسان اپنے والدین، اولاد، اہل خانہ، امت مسلمہ، بیماروں، مظلوموں، غریبوں اور اپنی دنیا و آخرت کے لیے مانگ سکتا ہے۔
اس دن کے چند لمحے بھی اگر اخلاص سے گزارے جائیں تو یہ زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ دل کی گہرائی سے مانگی گئی ایک دعا، آنسوؤں کے ساتھ کی گئی ایک توبہ اور خلوص سے کی گئی ایک استغفار انسان کی تقدیر سنوار سکتی ہے۔ یوم عرفہ اور توبہ، 9 ذوالحجہ کا دن توبہ کا دن بھی ہے۔ انسان گناہ سے پاک نہیں مگر وہ توبہ کے ذریعے پاک ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اس دن اگر بندہ اپنے ماضی پر نادم ہو کر رب کے حضور جھک جائے تو امید ہے کہ اس کی بہت سی لغزشیں معاف ہو جائیں۔ اصل توبہ وہ ہے جس میں بندہ گناہ چھوڑ دے، دل سے پچھتائے اور آئندہ اس سے بچنے کا عزم کرے۔ آج کے دور میں انسان بہت سی الجھنوں، گناہوں، غفلتوں اور خواہشات میں گھرا ہوا ہے، اس لیے یوم عرفہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور ایک نئی زندگی شروع کریں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اللہ کی مغفرت ہے۔ عرفات کا منظر اور اسباق، عرفات کا منظر ہر صاحب ایمان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہاں ایک ہی وقت میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی عرب ہے، کوئی عجم، کوئی افریقہ سے آیا ہے، کوئی ایشیا سے، کوئی یورپ سے، سب کے رنگ، زبانیں، قومیں اور لباس مختلف ہیں مگر مقصد ایک ہے، اللہ کی رضا۔ یہ منظر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام رنگ، نسل، قومیت اور زبان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر انسانوں کو جوڑتا ہے۔ عرفات میں کھڑا ہر حاجی یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوا ہے۔ وہ اپنے ساتھ نہ مال لے سکا، نہ گھر، نہ جائیداد، نہ طاقت، نہ شہرت، صرف اپنے اعمال ساتھ لایا ہے۔ یہ احساس انسان کو متواضع، نرم دل اور آخرت شناس بنا دیتا ہے۔ یوم عرفہ کا اخلاقی پیغام۔ یوم عرفہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ ایک مکمل اخلاقی درس بھی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو عاجز ہونا چاہیے، اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی خیرخواہ بننا چاہیے۔ جو شخص اس دن کی عظمت کو سمجھتا ہے وہ جھوٹ، حسد، کینہ، تکبر، غیبت اور بدزبانی جیسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو صرف ظاہری عبادت تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اخلاق میں بھی بہتری لاتا ہے۔ اس دن ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں بلکہ زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ یوم عرفہ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق، نماز کی پابندی، والدین کی خدمت، رشتوں کی پاسداری اور خلق خدا کے حقوق ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یوم عرفہ اور اہل خانہ، یہ دن گھر والوں کے لیے بھی ایک تربیتی موقع ہے۔ والدین اپنے بچوں کو یوم عرفہ کی اہمیت بتائیں، انہیں روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، دعا کرنا سکھائیں اور توبہ و استغفار کی عادت ڈالیں۔ گھر میں اگر عرفہ کے دن قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو اور دعا کا ماحول ہو تو یہ پورا گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ بچوں کو بتایا جائے کہ یہ دن عام دنوں جیسا نہیں بلکہ رحمت، مغفرت اور دعا کا خاص دن ہے۔ اگر بچپن ہی سے بچوں کے دل میں یوم عرفہ کی محبت بٹھا دی جائے تو وہ بڑے ہو کر بھی اس دن کی قدر کریں گے اور عبادت کی طرف مائل رہیں گے۔ امت مسلمہ کے لیے پیغام۔ یوم عرفہ پوری امت کے لیے اتحاد کا پیغام بھی ہے۔ آج مسلمان مختلف ممالک، زبانوں اور ثقافتوں میں بٹے ہوئے ہیں مگر عرفات کا منظر انہیں ایک امت ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ سب ایک ہی قبلے کی طرف، ایک ہی رب کے حضور، ایک ہی لباس میں اور ایک ہی دعا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ امت کے لیے بڑا سبق ہے کہ اگر وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو اس کی کمزوریاں طاقت میں بدل سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن صرف اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ پوری امت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ فلسطین، کشمیر، شام، برما، یمن اور دنیا کے ہر مظلوم مسلمان کے لیے دعا کریں۔ بیماروں کے لیے شفا مانگیں، بے روزگاروں کے لیے رزق مانگیں، گناہگاروں کے لیے مغفرت مانگیں اور نوجوانوں کے لیے ہدایت مانگیں۔ یوم عرفہ میں کیا کرنا چاہیے؟ اس دن زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنا چاہیے، استغفار، تسبیح، درود شریف، تلاوت قرآن اور دعا کو معمول بنایا جائے۔ اگر روزہ رکھنا ممکن ہو تو ضرور رکھا جائے۔ نمازوں کی پابندی خاص طور پر کی جائے۔ صدقہ و خیرات بھی اس دن کی برکت میں اضافہ کرتی ہے۔ کسی محتاج کی مدد، کسی بیمار کی دلجوئی، کسی رنجیدہ دل کو تسلی دینا بھی نیکی کے ان کاموں میں شامل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دن کا مقصد صرف رسمی عبادت نہ ہو بلکہ دل کی تبدیلی ہو۔ اگر انسان عرفہ کے دن اپنی سوچ، اپنی زبان، اپنی نظر، اپنے کردار اور اپنے تعلقات میں بہتری لانے کا ارادہ کر لے تو یہ دن اس کی زندگی کے لیے نئی ابتدا ثابت ہو سکتا ہے۔ نتیجہ 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال رحمت، مغفرت اور قرب کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا ہی اصل عزت ہے اور اپنی
کمزوریوں کا اعتراف ہی اصل طاقت ہے۔ عرفہ کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ یہ دن ہمیں توبہ، دعا، روزہ، ذکر، استغفار اور اخلاص کی طرف بلاتا ہے۔ جو شخص الف سین دن کی قدر کرتا ہے وہ دراصل اپنی روح کو زندہ کرتا ہے۔ جو اس دن کو غفلت میں گزارتا ہے وہ ایک عظیم موقع کھو دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 9 ذوالحجہ کو صرف ایک تاریخ سمجھ کر نہ گزاریں بلکہ اسے اپنی زندگی کی روحانی تجدید کا دن بنائیں۔ دل سے دعا کریں، آنکھوں سے آنسو بہائیں، زبان سے استغفار کریں اور اپنے رب سے یوں مانگیں جیسے وہی سب کچھ دینے والا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عرفہ ان خزانوں کے دروازے کھولنے والا ایک عظیم دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عرفہ کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ 9 ذوالحجہ عرفہ فضائل، اہمیت اور سبق آموز پیغام۔ ذوالحجہ اسلامی سال کا ایک نہایت بابرکت، عظمت والا اور روپرور مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، مگر ان دنوں میں سب سے نمایاں اور بلند مرتبہ دن 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ ہے۔ یہ دن صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت، مغفرت، دعا، توبہ اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا دن ہے۔ اس دن کی برکتیں بے شمار ہیں، اس کی عبادتیں عظیم ہیں اور اس کے لمحات انسان کی زندگی بدل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عرفہ وہ دن ہے جب حاجی مدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تلبی، تکبیر، استغفار اور دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ اسی دن ادا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ دن حج کا مرکزی نقطہ سمجھا جاتا ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ حج عرفہ ہے، یعنی حج کی اصل روح اور بنیاد اسی مقام اور اسی دن سے وابستہ ہے۔ یہ دن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے بندے رنگ، نسل، زبان، مکھ اور حیثیت کے تمام فرق مٹا کر ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور اپنے رب کے سامنے عاجزانہ طور پر جھک رہے ہیں۔ عرفہ کی عظمت عرفہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں بے شمار لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ رب کریم کی رحمت سے اپنے نام بخشش والوں میں لکھوائے جاتے ہیں۔ عرفہ اللہ کی طرف رجوع کا دن ہے۔ یہ دن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی حقیقت عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا اور مغفرت میں ہے۔ اس دن کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ عبادت، دعا، استغفار، توبہ، درود، ذکر اور قرآن کی تلاوت کے لیے نہایت موزوں دن ہے۔ حاجیوں کے لیے عرفہ حاجیوں کے لیے 9 ذوالحجہ کا دن خاص اہمیت رکھتا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، دوپہر سے غروب آفتاب تک وہاں وقوف کرتے ہیں۔ اسی موقع پر لبیک، دعا، گریا، استغفار اور خشوع و خضوع کی ایک عجیب فضا قائم ہوتی ہے۔ یہ منظر اس دنیا کی سب سے بڑی روحانی اجتماعیت میں سے ایک ہے۔ لاکھوں انسان ایک ہی لباس میں ایک ہی قبلے کی طرف رخ کیے ایک ہی رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دان عرفات میں کھڑے ہو کر حاجی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج وہ دنیا کی ہر شناخت سے بلند ہو کر صرف اللہ کا بندہ ہے۔ نہ مال کام آ رہا ہے، نہ منصب، نہ شہرت، نہ خاندان، نہ زبان، وہاں صرف تقوی، عاجزی، اخلاص اور توبہ کی قیمت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سچے دل سے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور اپنے رب سے نئی زندگی مانگتا ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کی اہمیت اگرچہ عرفات کا وقوف صرف حاجیوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن عرفہ کی برکتیں پوری امت کے لیے ہیں۔ غیر حاجی اس دن روزہ رکھ کر ذکر و دعا کے ذریعے اور نیکیوں میں اضافہ کر کے اس دن کے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک دن کا روزہ انسان کے لیے اتنی عظیم مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس روزے سے مراد چھوٹے گناہوں کی معافی ہے اور یہ روزہ اس شخص کے لیے خاص طور پر اہم ہے جو حج پر نہیں ہے۔ حاجی عرفات میں وقوف کی مشقت اور دعا میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے عرفہ کا روزہ مشروع نہیں، مگر باقی مسلمانوں کے لیے یہ ایک عظیم سعادت ہے۔
اس دن روزہ رکھنا، دن بھر عبادت کرنا، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا اور دل کو اللہ سے جوڑے رکھنا بے حد فضیلت والا عمل ہے۔ اومن عرفہ کی دعائیں۔ اومن عرفہ دعا کا دن ہے۔ اس دن دعا کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس دن مانگی جانے والی دعاؤں میں ایک خاص روحانی تاثیر ہوتی ہے۔ بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے رب سے مانگتا ہے اور رب کریم اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اس دن کی دعا صرف دنیاوی حاجات کے لیے نہیں بلکہ دین، آخرت، ہدایت، اخلاص، تقو، ایمان کی پختگی، نیک اولاد، پاکیزہ رزق، والدین کی مغفرت، امت کی اصلاح، گناہوں کی معافی اور حسن خاتمہ کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مرحومین کے لیے، پوری امت کے لیے اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کرے۔ عرفہ کے دن یہ دعا بہت مشہور ہے۔ لیا نلے نلوا اللویا اوے ہدے اے لے شرنا لیا لے اے المالوا اوے لیا الحمدہ اوے آوا اویل و آلنوش قیدنر۔ اس کلم توحید کا کثرت سے پڑھنا اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ دعا بندے کے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، دل کو نور سے بھر دیتی ہے اور اللہ کی وحدانیت کو تازہ کر دیتی ہے۔ توبہ اور استغفار کا دن۔ اومن عرفہ دراصل توبہ کا دن ہے۔ انسان اس دن اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، لغزشوں پر نادم ہو اور دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ سچی توبہ کے 3 بنیادی اجزاء ہیں: گناہ پر ندامت، اس سے فوراً رک جانا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ اگر کسی انسان نے سچے دل سے اومن عرفہ کے دن توبہ کی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ بندے کی اصل زیب و زینت اس کی مالداری نہیں بلکہ اس کی پاکیزگی ہے۔ جس کے دل میں تکبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، ریا ہو یا غرور ہو، اسے اس دن ان بیماریوں سے نجات مانگنی چاہیے، کیونکہ عرفہ کی اصل روح دل کی صفائی ہے۔ قربانی اور عرفہ کا تعلق۔ اومن عرفہ قربانی کے عظیم دن یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے آتا ہے۔ یہ قربانی اس اور اطاعت کے اس عظیم جذبے کی تیاری کا دن بھی ہے، جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ عرفہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنے خواہشات، اپنی محبتیں اور اپنی ترجیحات قربان کرنا ہی اصل دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اطاعت کا معیار صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ عمل سے ثابت کرنا ہے۔ عرفہ کے دن ہم اپنے اندر یہ عہد تازہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور اس کے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ اومن عرفہ اور امت کا اتحاد۔ اومن عرفہ امت مسلمہ کے اتحاد کا ایک عظیم مظہر ہے۔ دنیا کے ہر خطے سے مسلمان حجاج بن کر مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگوں والے، مختلف لباس پہننے والے، مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے، سب ایک اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر امت کو یاد دلاتا ہے کہ اسلام نے ہمیں ایک امت بنایا ہے، ہمارا رب ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قبلہ ایک اور ہماری آخری منزل بھی ایک ہے۔ عرفہ کا دن مسلمانوں کے درمیان اخوت، مساوات اور ہم آہنگی کا پیغام دیتا ہے۔ اس دن ہر مسلمان کو اپنی انفرادی خواہشات سے نکل کر الف مت کے اجتماعی درد، اجتماعی دعا اور اجتماعی اصلاح کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عرفہ کے دن کیا کرنا چاہیے؟ اومن عرفہ میں چند اعمال خاص طور پر کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو اگر روزہ رکھنا ممکن ہو تو اس کی نیت کرنی چاہیے، پھر دن بھر ذکر الہی، استغفار، تلاوت قرآن، درود شریف اور دعا میں وقت گزارنا چاہیے، خاص طور پر نمازوں کی پابندی، تسبیحات، صدقہ، والدین کی خدمت، صلہ رحمی اور کسی کو تکلیف نہ دینا اس دن کی نیکیوں میں شامل ہے۔ اس دن زبان کو فضول گفتگو، غیبت، جھوٹ، طنز، لڑائی جھگڑے اور بے فائدہ باتوں سے بچانا چاہیے، کیونکہ جس دن اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں اس دن بندے کو اپنی زبان اور دل دونوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ اگر کسی سے رنجش ہو تو صلح کی کوشش کرنی چاہیے، اگر کسی کا حق مارا ہو تو اسے واپس کرنا چاہیے اور اگر کسی کے دل میں اپنی وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو معافی مانگنی چاہیے۔ عرفہ کے دن کی روحانی کیفیت۔ اس دن دل پر ایک خاص کیفیت طاری ہونی چاہیے، انسان کو محسوس ہونا چاہیے کہ آج اللہ کے حضور حاضر ہونے کا دن ہے۔ آج اس کے دل کی ہر دعا سنی جا رہی ہے، آج اس کی آنکھوں کے آنسو، اس کے دل کی اس کے لبوں کی دعا اور اس کی خاموش توبہ بھی رب کے دربار میں مقبول ہو سکتی ہے۔ یہ دن امید کا دن ہے، نا امیدی کا نہیں۔ یہ دن مایوس بندوں کو اللہ کی رحمت کی طرف کھینچتا ہے۔ بسا اوقات انسان
اپنی کمزوریوں سے مایوس ہو جاتا ہے، مگر عرفہ اسے سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اگر بندے کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی اللہ کی مغفرت ان سب سے وسیع ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے رجوع کرے۔ عرفہ اور آخرت کی یاد۔ عرفہ ہمیں قیامت کے دن کی یاد بھی دلاتا ہے، جیسے حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں ویسے ہی قیامت کے دن سب انسان اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ وہاں بھی نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ دنیاوی طاقت، صرف اعمال، ایمان، توبہ اور اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ اس لیے عرفہ کا دن ہمیں آخرت کے لیے تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ جو شخص عرفہ کے دن اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ چند روزہ دنیا کے لیے مستقل زندگی کو خراب کرنا عقل مندی نہیں، اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، گناہوں سے بچے، نیکیوں میں سبقت لے اور حسن خاتمہ کی دعا کرتا رہے۔ بچوں اور گھروں میں عرفہ کا پیغام یوں من عرفہ صرف فرد کا دن نہیں بلکہ گھر اور خاندان کی تربیت کا بھی دن ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس دن کی اہمیت بتائیں، انہیں روزے، دعا، استغفار اور ذکر کی ترغیب دیں اور گھر میں ایک روحانی ماحول پیدا کریں۔ اگر گھر کے افراد مل کر قرآن تلاوت کریں، ذکر کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو اس دن کی برکتیں گھر کے ماحول کو نورانی بنا دیتی ہیں۔ بچوں کو سکھایا جائے کہ اللہ سے مانگنا عیب نہیں بلکہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ انہیں بتایا جائے کہ عرفہ کا دن صرف حاجیوں کا دن نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے۔ اس تربیت سے ان کے دل میں دین کی محبت، عبادت کا شوق اور نیکی کی رغبت پیدا ہوگی۔ اختتامی پیغام عرفہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ دن مغفرت، دعا، توبہ، قربانی، اخلاص اور امت کے اتحاد کا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دن کو معمولی دن نہ سمجھے بلکہ اسے اپنی زندگی کا قیمتی موقع جانے۔ اگر یہ دن صحیح طریقے سے گزارا جائے تو انسان کے دل میں ایک نئی روشنی، نئی امید اور نئی روحانی زندگی پیدا ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم اس 9 ذوالحجہ کے دن کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر ہم حاجی نہیں ہیں تو روزہ رکھیں، دعائیں کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، کلم توحید کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر مانگیں۔ اور اگر ہم دل سے توبہ اور دعا کریں تو امید ہے کہ ہمارا رب جو بے حد مہربان اور بے پایاں بخشنے والا ہے ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ عرفہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بس دل کو سچے اخلاص کے ساتھ اس دروازے پر لے جانا ہوتا ہے۔ یہی عرفہ کی اصل روح ہے اور یہی اس بابرکت دن کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب وائس اوور اردو نتیہ انداز میں تحریر الفاظ کی مزید خوبصورت اور جذباتی ورژن بھی تیار کر سکتا ہوں۔ 9 ذوالحجہ عرفہ، فضیلت، اہمیت اور روحانی پیغام۔ ذوالحجہ اسلامی سال کا نہایت مبارک اور عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے اور انہی دنوں میں 9 ذوالحجہ کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اسلام کی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ حج کے سب سے اہم رکن وقوف عرفہ کا تعلق بھی اسی دن سے ہے، اور جو شخص اس دن مکہ مکرمہ میں حج ادا کر رہا ہوتا ہے وہ میدان عرفات میں ٹھہر کر اللہ کے حضور عاجزی، دعا، توبہ اور استغفار میں مصروف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دن رحمت، مغفرت، بخشش اور قرب الہی کا دن شمار ہوتا ہے۔ عرفہ صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے، دعائیں قبول فرمائی جاتی ہیں، گناہوں کی معافی کی امید بڑھ جاتی ہے اور بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آئے تو رب کریم اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ عرفہ کیا ہے؟ عرفہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو کہتے ہیں۔ یہ حج کے ایام میں سب سے اہم دن ہے کیونکہ اس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہو کر زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک وقوف کرتے ہیں۔ اسلام میں حج کی اصل روح یہی وقوف عرفہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ حج عرفہ ہے، یعنی حج کا سب سے بنیادی اور اہم حصہ وقوف عرفہ ہے۔ اگر یہ رکن ادا نہ ہو تو حج مکمل نہیں ہوتا۔ عرفہ کا نام عرفات سے منسوب ہے جو مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک مخصوص میدان ہے۔ وہاں حجاج کرام اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، تلبی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔
اس دن کا منظر انتہائی ایمان افروز ہوتا ہے، جہاں رنگ، نسل، زبان اور قومیت کے تمام فرق مٹ جاتے ہیں اور سب ایک ہی لباس میں ایک ہی رب کے سامنے ایک ہی کیفیت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یوم عرفہ کی فضیلت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یوم عرفہ کی فضیلت پر متعدد احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے اتنا آزاد فرماتا ہو۔ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں پر فخر کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، دھول میں اٹے ہوئے، دور دور سے آئے ہوئے، میری رحمت کے طالب۔ یہ منظر اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال کی۔ یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ ایک دن کا روزہ اتنی عظیم بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تاہم یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج ادا نہیں کر رہے۔ حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب نہیں، کیونکہ وہ وقوف عرفہ کی مشقت میں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان مبارک دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اہل علم نے ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے کو بہت عظیم قرار دیا ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ان دنوں میں عبادت، ذکر، دعا، توبہ، صدقہ اور نیک اعمال کی بہت اہمیت ہے۔ حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کی حقیقت حج کرنے والے خوش نصیب افراد کے لیے 9 ذوالحجہ کا دن سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ وہ ظہر سے غروب تک عرفات میں کھڑے رہتے ہیں، اور یہ وقوف ان کے حج کی جان ہے۔ وہاں لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس میں ایک ہی آواز میں لبیک الحم لبیک کہتے نظر آتے ہیں۔ یہ منظر حشر کے دن کی یاد دلاتا ہے انسان کو اپنے انجام، اپنی کمزوری، اپنی محتاجی اور اپنے رب کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ عرفات میں کھڑے ہو کر حاجی جو دعائیں مانگتا ہے وہ اکثر اپنے دل کی گہرائی سے نکلتی ہیں۔ وہ اپنے ماضی پر نادم ہوتا ہے، اپنے حال کو درست کرنے کا عزم کرتا ہے اور مستقبل میں نیکی کی زندگی گزارنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یوں یوم عرفہ حاجی کے لیے صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی انقلاب ہوتا ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کی اہمیت، جو مسلمان حج پر نہیں ہوتے ان کے لیے بھی یوم عرفہ بہت قیمتی دن ہے۔ سب سے اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تسبیح، تحلیل، تکبیر، استغفار، تلاوت قرآن، صدقہ، نماز، دعا اور درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ غیر حاجی اس دن کو غفلت میں ہرگز نہ گزاری، اگرچہ وہ عرفات میں موجود نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے گھروں، مساجد اور عبادت گاہوں میں اللہ سے خاص تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یہ دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کسی جگہ تک محدود نہیں بلکہ جہاں بندہ خلوص سے دعا کرے اللہ وہاں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ یوم عرفہ کے دن روزے کی فضیلت۔ نبی کریم نے عرفہ کے دن روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ سوائے حاجیوں کے روزے نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ نفس کی اصلاح، تقوی کے حصول اور روحانی پاکیزگی کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ جب بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر صبر، خشیت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یوں روزہ صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ دل کی تربیت بھی ہے۔ یوم عرفہ پر دعا کی اہمیت۔ یوم عرفہ دعا کا دن ہے۔ اس دن کی دعا بہت قیمتی سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر وہ دعا جو دل سے نکلے آنسوؤں کے ساتھ کی جائے اور اللہ کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ مانگی جائے۔ بہت اثر رکھتی ہے۔ اس دن بندے کو چاہیے کہ وہ صرف دنیاوی حاجات نہ مانگے بلکہ اپنی آخرت، بخشش، ایمان کی سلامتی، والدین کی مغفرت، اولاد کی اصلاح، رزق حلال، دین پر ثابت قدمی اور نیک موت کی دعا مانگے۔ یوم عرفہ پر مانگی جانے والی دعائیں بندے کے دل کو نرم کرتی ہیں۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے سچے دل سے گڑ گڑاتا ہے تو اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ دعا دراصل بندگی کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ عرفہ کا دن بندگی کے اسی حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ یوم عرفہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دن ہمیں بہت بڑے اسباق دیتا ہے۔ سب سے پہلا سبق توبہ کا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ بھولتا بھی ہے، گناہ بھی کرتا ہے، مگر اللہ کی رحمت ہر وقت دروازے کھولے کھڑی ہے۔ یوم عرفہ ہمیں بتاتا ہے کہ گناہوں سے تنگ اکر مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچے دل سے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے۔ دوسرا سبق اخوت اور مساوات کا ہے۔ عرفات میں دنیا کے ہر خطے سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی لباس میں، ایک ہی مقام پر، ایک ہی رب کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہاں امیر، غریب، عربی، اجمی، گورا، کالا، بادشاہ، فقیر سب برابر ہیں۔ یہ منظر اسلامی مساوات کا عملی نمونہ ہے۔ تیسرا سبق آخرت کی یاد کا ہے۔ دان عرفات حشر کے میدان کی یاد دلاتا ہے۔ جس طرح آج لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، ایک دن سب انسان قیامت کے دن اللہ کے حضور جمع ہوں گے۔ اس لیے یوم عرفہ ہمیں اس دن کی تیاری کا شعور دیتا ہے
चौथा सबक ज़िक्र व इबादत का है। इस दिन गफलत, बेफ़ायदा बातें, फजूल मशगले और दुनियावी झमेलों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह की याद को दिल और ज़ुबान पर गालिब रखना चाहिए। अरफा के अमाल इस मुबारक दिन में दर्ज झैल अमाल बहुत अहम है। 1. रोज़ा रखना अगर हाजी ना हो। 2. नमाजों की पाबंदी। 3. तौबा व इस्तिग़फ़ार। 4. क़ुरान मजीद की तिलावत। 5. अल्लाह का ज़िक्र। 6. दुरूद पाक की काफ सरत। 7. सदका और खैरात। 8. वालिदैन और अहले ईमान के लिए दुआ। 9. गुनाहों से इज्तिनाब। 10. अपने अमाल का मुहासबा। ये अमाल बंदे को अल्लाह के करीब करते हैं और दिल को नूर से भर देते हैं। ओमन अरफा और उम्मत मुस्लिमा। ओमन अरफा उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद का पैगाम देता है। आज अगर मुसलमान इस दिन की रूह को समझ लें तो उनके दिलों से नफ़रतें, फ़िरक़े, तासुबात और बाहमी इख्तिलाफ़ात कम हो सकते हैं। अरफा का दर्स है कि सब एक रब के बंदे हैं, एक नबी के उम्मती हैं और एक क़िबला के तरफ रुख करने वाले हैं। इस दिन मुसलमान अगर एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के हक़ में खैर मांगें और उम्मत की इज्तिमाई भलाई के लिए अल्लाह से मदद तलब करें तो ये उनकी इबादत को और ज़्यादा बाबरकत बना देता है। ओमन अरफा और तौबा का पैगाम। तौबा ओमन अरफा का सबसे रोशन पैगाम है। आज का इंसान गुनाहों, मसरूफियात, गफलत और दुनिया की चुपका-चौंध में अपने रब से दूर हो जाता है, मगर अरफा का दिन इसे वापस बुलाता है। ये दिन कहता है, आओ अपने रब के सामने झुको, अपनी गलतियों को मानो, मुआफ़ी मांगो और नया आगाज़ करो। सच्ची तौबा यह है कि बंदा गुनाह पर शर्मिंदा हो, इसे छोड़ दे और दोबारा इसकी तरफ ना लौटने का पुख्ता इरादा करे। ओमन अरफा इस तौबा के लिए सबसे मुबारक मौका है। ओमन अरफा की रात और तैयारी। अगरचे असल फजीलत 9 ज़ुल्हिज्जा के दिन की है, मगर इस दिन से पहले की तैयारी भी अहम है। मुसलमान को चाहिए कि 8 ज़ुल्हिज्जा इससे पहले ही अपने दिल को साफ करे, नियत दुरुस्त करे और इस दिन के लिए इबादात का मंसूबा बनाए। जो शख्स पहले से तैयारी करता है वो इस मुबारक दिन से ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। ओमन अरफा से पहले अपनी नमाजें दुरुस्त कर लेना, हलाल और हराम का ख्याल रखना, वालिदैन के हुकूक अदा करना, दिलों की सफाई करना और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ बेहतर बनाना भी बहुत अहम है, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो इबादत में लज़्ज़त पैदा होती है। नतीजा 9 ज़ुल्हिज्जा यानी ओमन अरफा इस्लाम के अजीम तरीन दिनों में से एक है। ये दिन दुआओं की कबूलियत, गुनाहों की मुआफ़ी, दिलों की सफाई, रूह की बेदारी और अल्लाह ताला से क़ुर्ब का दिन है। हाजियों के लिए ये हज का मरकज़ी रुकन है और गैर हाजियों के लिए रोज़े, दुआ और ज़िक्र का सुनहरी मौका। इस दिन हमें अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए, अपने रब से सच्ची तौबा करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक ढालने का अहद करना चाहिए। ओमन अरफा हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, इसकी बख्शिश दाल है और उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जो बंदा आज इस दिन की कदर करेगा, उम्मीद है कि वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें ओमन अरफा की बरकतें नसीब फरमाए, हमारी दुआएं कबूल करे, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमाए और हमें अपने महबूब बंदों में शामिल करे। आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर यूट्यूब स्क्रिप्ट, खुतबा अंदाज, तकरीर या बच्चों के लिए आसान उर्दू मज़मून भी तैयार कर सकता हूँ।